نے جی ریکارڈنگ پہ لگا دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں جو آج ہم نے اصل میں سمجھنا ہے یا پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کل جو ہم پڑھ رہے تھے وحدت الوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر وجود در حقیقت ایک ہی ہے اور ایک ہی چیز سے بنا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ہر چیز میں اصل وہی ایک وجود ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہر چیز حقیقت میں وہی ایک وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب اسی ایک وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور سارے اسی میں سے ہیں، تو پھر مسئلہ ایک سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جو کافر ہے وہ اور جو مومن ہے اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ تو جب سارے اسی چیز سے بنے ہوئے ہیں تو پھر یہاں پر ان کی ایک فلسفی سامنے آتی ہے جو کہ اس بات کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ دراصل یہ ایک پرسپشن ہے جس میں یہ مختلف لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور مختلف لائنوں کے ذریعے مقصد سب کا یہی ہے کہ اس ایک الٹیمیٹ پوائنٹ پہ پہنچا جائے، اور یہ الٹیمیٹ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ دراصل یہی والا ہے جو یہاں پہ کھڑا ہے۔ اب جو یہاں والے ہیں یہ بھی ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایسے مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے، اور ان کے بعد جو ہے یہ والے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک نظریہ اور یہ کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اصل میں تصور ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ خداؤں کا تصور ہے، ان کے بعد ان کے کم ہیں، ان کے بعد ان کے کم ہیں، اور ان کے بعد سب سے کم ان کے ہیں۔ تو دراصل سارے کے سارے اسی ایک پوائنٹ اور اسی ایک کانسیپٹ اور اسی ذات کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سارے کے سارے اسی ایک چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ نہیں سر، دوبارہ بتائیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کا مقصد ایک ہی ہے۔ تمام مذاہب چاہتے کیا ہیں؟ نجات چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی چاہتے ہیں۔ کون سی کامیابی؟ صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ جب اس دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ ہندو مت ہو، مسیحیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام، سارے کے سارے اسی ایک کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں کامیابی کے لیے سبھی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اور کسی نہ کسی نقطے پہ کھڑے ہیں۔ اب سب سے زیادہ خداؤں کا تصور ہے ہندوؤں میں، تو یہ سب سے دور ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسیحیت آ جاتی ہے، تیسرے پر یہودیت آ جاتی ہے، اور چوتھے پر اسلام آ جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سالویشن پوائنٹ ہے نا، جو الٹیمیٹ پوائنٹ ہے، اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور سارے کے سارے سبھی کا مقصد وہی ہے کہ یہاں سے چل کے یہاں تک پہنچنا۔ کیوں جی، سمجھ آئی یہ بات؟ جی سر۔ سبھی کو سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ پکی بات ہے سر یہ فلسفہ یا یہ کانسیپٹ جو سبھی نے اس پوائنٹ کی طرف پہنچنا ہے، یہ کہلاتا ہے پلورلزم۔ کیا کہلاتا ہے؟ پلورلزم۔ ہاں جی، پلورلزم، ایگزیکٹلی۔ میں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بھی اور یہ بھی سارے برابر ہیں اور سارے اس کنسیپٹ کے مطابق اسی جو ہے وہ ایک ہی ذات کا حصہ ہیں اور سب اسی طرف جا رہے ہیں، تو پھر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ان میں سے بہتر کون ہے۔ اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کنسیپٹ کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ کیا بتائیں گے کہ ان میں سے بہتر کون ہے، اور کیسے پتہ لگے گا بہتر کون ہے؟ سر تقوی کے حساب سے دیکھیں گے یا ایمان کے حساب سے؟ تقوی یا ایمان کے حساب سے؟ آئی تھنک سو۔ ٹھیک ہے، لیکن تقوی کے ساتھ یہ بھی لکھا آتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ دنیا میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں کیسے جان سکتے ہیں؟
کیا کوئی معیار ہے ہمارے پاس؟ معیار سر ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور حدیث ہے اور سنت وغیرہ ہے. نہیں وہ تو عمل کے لیے ہے نا، میں پوچھ رہا ہوں دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ان میں سے بہتر کون ہے؟ سر ان پریکٹیکل لائف تو وہی ہے جو بندہ دیانتدار ہے، امانت دار ہے، بات صحیح کرتا ہے، اس طرح سے کچھ خصوصیات ہیں. اس لیے ان فلسفے کے مطابق کہنا ان کا یہ تھا کہ جو سب سے بہتر ہے وہ نظر آ جاتا ہے. کیسے نظر آ جاتا ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ جو سب سے بہتر ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ نوازا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ نوازا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جب نوازا جاتا ہے تو یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ کس کو نوازا گیا ہے یہ دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ سب سے زیادہ نوازا گیا ہے اس کائنات میں اس سے جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے اور اقتدار ہے. اور یہ کس کے پاس ہے؟ بادشاہ کے پاس. جب بادشاہ کے پاس ہے، اور بادشاہ کون ہے؟ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی بادشاہ اس وقت ہے جلال الدین محمد اکبر. ٹھیک ہے جی. بادشاہ کون تھا؟ جلال الدین محمد اکبر. اچھا اور سر یہ وحدت الوجود کی فلسفی کس نے دی تھی؟ عربی؟ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، لیکن استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ جو نکالا تھا یہ نکالا تھا جلال الدین محمد اکبر نے. جلال الدین، اچھا جلال الدین محمد اکبر نے خود ہی نتیجہ نکالا اور خود ہی کو بادشاہ وہ سمجھا سب سے زیادہ نوازش والا. ایگزیکٹلی. سر یہ ابن العربی وہی تو نہیں ارطغرل والے ڈرامے والے؟ جی یہ وہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے. اب اس نے یہ کہا تھا کہ چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ نوازا گیا اور سب سے زیادہ با اختیار اور سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں یا بادشاہ ہے، تو اس لیے بادشاہ کی سب سے زیادہ عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور جب بادشاہ کی عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے تو اس عزت اور احترام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب ہم اس کائنات کے مالک کی عزت اور احترام کرتے ہیں تو سجدے میں کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی جب ہم عزت اور احترام کریں گے وہ بھی سجدے کے ذریعے کریں گے. تو یہ دین الہی کا کہہ لیں ایک خاصہ تھا جس میں یہ چیز بھی شامل تھی. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں بھئی یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ جی سمجھ آ گئی ہے، لیکن سر یہ تو اپنی میں کا کہتے ہیں نا، اپنی انا یا میں کہ میں ہی ہوں اس کے ساتھ اس کی طرف چلا جاتا ہے یہ کام. تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا. تو سر اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو پھر جتنے پیسے یا جتنی عزت عیش و آرام عیسائیت والے یا یہودی مت والوں کے پاس ہے، تو عبادت الوجود کی فلسفی کو دیکھا جائے تو پھر وہ زیادہ تر نوازش والے ہیں. بیٹے ہمارے ہاں آج بھی اس فلسفے کو مانا جاتا ہے. ایک وہ تو طبقہ بات سر موجود آپ ہے کی ٹھیک ہے کہ اور جو وہ اس کے ہوتا ہے. مطابق چلتے بھی ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. صاحب ہاں جی. سب جیسے آپ نے کہا جلال الدین محمد اکبر نے دین الہی مین کو لے کے آئے اور کہا کہ اللہ نے اسے مین کا بادشاہ مقرر کیا ہے، تو اس سے بھی جیسے اللہ کے آگے جھکتے ہیں کہ اس کو بھی سجدہ کیا جائے. جی تو سر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہے یا آئی تھنک آیا تھا، میرے اب اوور ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے کوئی اس کو کسی کے ساتھ. اور اگر وہ حکم دیتا تو وہ عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کے آگے سجدہ ریز ہو. تو سر یہ شرک میں آ جائے گا پھر تو. جی بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا. تو سر جو آپ نے اوپر یہ بات کی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ نواز دیتا ہے، یہ
नबील भाई ने भी सही पॉइंट पकड़ा सर। इस वजह से ये अब अमेरिका है सर, ये सुपर पावर है, चाइना है, तो सर ये मुसलमान तो बहुत इनके पसमानदा है, अभी नीचे है इनके। मीन टू से कहने का ये कि ताकत में वो अमेरिका या रशिया या चाइना मीन हमसे ज्यादा सर ऊपर है अभी। ठीक है, तो फिर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट फिर यही है कि अल्लाह ने उन्हें नवाजा हुआ इस टाइम। हाँ तो लेकिन वो उनकी मेहनत और जद्दोजहद भी है ना। बिल्कुल ये भी है। मसला ये अल्लाह सर बेशक वो उसे ही नवाजता है जो ना काबिल हो, हम काबिल ही नहीं है। एक पॉइंट अगर बेटे, मेहनत नहीं करते तो हम काबिल ही नहीं है। एक चीज जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये है कि जब हमने ये बात की ना कि नवाजता है और नवाजा हो और वो हमें नजर आ रहा है, ये नतीजा, ये तसव्वुर, ये सारा कुछ करने वाला, निकालने वाला ये था। इसने इस तरह से देखा और इस तरह से देख के इसने इस तरह से समझा और समझ के फिर उसका नतीजा एक नए दीन की शक्ल में निकाला, जिसे कहा जाता है दीन इलाही। और हम इस दीन को नहीं मानते, हम इस दीन के सख्त खिलाफ हैं। और शेख जो मुजद्दद अल्फसानी हैं, उन्होंने इसी सारी बात को, चूंकि ये सारा जो इसने नतीजा निकाला था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सारा नतीजा निकाला है, ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने निकाला है। तो ये सारा नतीजा जो निकाला था, इसी नतीजे को गलत साबित करने के लिए पहले वहदतुल वजूद के मुकाबले पर एक नया तसव्वुर खड़ा किया मुजद्दद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसे वहदतुल शहूद कहा जाता है। फिर उन्होंने इस सारे तसव्वुर को, सारे कॉन्सेप्ट को, ये जो सारा लिखा नजर आ रहा है नवाजने वाली और ये दीन इलाही वाली, इस सारे को रद्द किया। और इस दीन इलाही में सबसे बड़ा पॉइंट ये था, लेकिन इसके साथ साथ ये था कि हिंदुओं को भी वो बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए गए थे, सिखों को भी, और तमाम मजाहिब की चीजें, जो तमाम मजाहिब के अहकामात हैं, वो इसने दीन इलाही में शामिल कर लिए थे। ठीक है, और ये दीन इलाही एक पूरा फलसफा और एक पूरा मजहब की शक्ल में इसने घड़ के सामने पेश किया था। उस सभी को रद्द करना मकसूद था, जिसके लिए ये सारा कुछ के मुकाबले में जो उसकी बुनियाद थी, सबसे पहले इसे रद्द किया मुजद्दद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने। क्लियर हुई बात कुछ बेटे? क्यों जी? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, और रही बात ये कि नवाजने वाला या बेहतर कौन है, तो फिर वही बात है कि हमारे यहाँ जो इस्लाम ने मेयार दिया है वो हमारे यहाँ बिलाशुबह तकवा ही है। लेकिन जब हम इंसानों को इंसानों के साथ परखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सबसे बेहतर इंसान हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल, अफ़आल, पूरी हयात मुबारका का जब हम मुतालिया करते हैं ना, तो फिर हमें एक बात समझ आती है कि नबी जिस तरह हर इंसान है ना, उसके ऊपर एक छाप होती है। इसी को पहले समझा देता हूँ, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमारे पास 4 बड़ी शख्सियात हैं। हम 4 बड़ी शख्सियात लेते हैं और उनका थोड़ा सा ना कंपैरिजन करते हैं। ये बात समझाने के लिए ये जरूरी है। हम लेते हैं 4 नाम। नंबर 1 है अबू बकर, नंबर 2 है उमर, नंबर 3 है उस्मान और नंबर 4 है अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, अब इनमें से बेहतर कौन है? क्यों जी? अबू बकर। क्यों? सर वो इसलिए आपसे कह सकते हैं कि वो मीन के पहले खलीफा थे। अच्छा, पहले खलीफा होने की वजह से बेहतर हो गए, लेकिन इनका ड्यूरेशन कम है, तो ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से हजरत उमर को बेहतर होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, तो इसके हिसाब से तो हजरत उमर बेहतर हुए। और जन्नत में सबसे पहले हजरत अली जाएंगे। सभी अपनी जगह पे बेहतर हैं सर। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देखें कि हम सैयदना अबू बकर को कहते हैं ये सिद्दीक है। सिद्दीक का मतलब क्या है? सच्चा। सर
اچھا اگر یہ سچے تھے تو عمر عثمان علی سچے نہیں تھے؟ سر وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ملا تھا ان کو صدیق کا لقب؟ چلیں جو بھی سر ہے، وہ تو لقب ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں عطا کیے کہ میں پوچھ رہا ہوں کیا باقی سچے نہیں ہیں؟ سر جیسے کہ سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا ملا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کو غنی کا، حضرت علی کو مرتضی. سر مین کے یہ تو ہر ایک صحابہ کو مین کے ملا ہے. ویری گڈ. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری شخصیات جو ہیں، یعنی ان سب کے اعمال اور شخصیت پر کوئی ایک چیز ڈومیننٹ تھی. اب جو چیز ڈومیننٹ تھی اسی کے اعتبار سے ان کو ٹائٹل دے دیے گئے، اسی کے اعتبار سے ان کو القابات دے دیے گئے. اب یہ بتائیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر کون سی چیز ڈومیننٹ تھی؟ اخلاق. ویری گڈ، اخلاق. اور ہم نے جب دنیا میں کسی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بہتر ہے تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے سر وہ پیار صادق بھی امین کسی بھی چیز تھے. کو بناتے ہیں. کچھ کہا کسی نے؟ اب ہم دنیا میں جب کسی کو دیکھنا ہوتا ہے، ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم اسی چیز کو معیار بناتے ہیں، اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہترین شخص ہے. ٹھیک ہو گیا؟